أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ پیچھے ذکر فرمایا کہ انسان کو ہم جب انعام دیتے ہیں، نعمت کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ اعراض کرتا ہے، اور جب کوئی برائی چھوتی ہے، اس کو برائی لگتی ہے تو وہ نا امید ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب انسان میں چونکہ روح ہوتی ہے تو اس لیے اب روح کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ مکہ میں مشرکین نے یہ سوال کیا یہود کے مشورے سے، یعنی یہود نے مکہ والوں کو یہ بتایا کہ آزمائش کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آزمائش کے طور پر، رسول ہونے کی آزمائش کے لیے کہ سچے رسول ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے مشرکین کو یہ سوال بتایا کہ یہ سوال کرو۔ اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہود نے یہ سوال کیا۔ تو بعض علماء نے ان دونوں روایتوں میں اس طرح تصدیق دی ہے اور اس طرح جمع فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی صورتیں ہوئی ہوں، دونوں ہی واقعات ہوئے ہوں، یعنی کہ مکہ میں بھی یہود کے اکسانے پر اور ابھارنے پر مشرکین نے سوال کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مدینے میں خود یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو۔ اور اسی وجہ سے اس آیت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں، یعنی جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہود نے مدینے میں سوال کیا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، مشرکین نے سوال کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں مرتبہ سوال ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہی جواب دیا گیا ہو جو یہاں پر جواب ہے، اور دوسری مرتبہ بھی اسی جواب پر اکتفا کیا گیا ہو، مزید جواب نہ دیا گیا ہو۔ تو فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور پوچھتے ہیں وہ تجھ سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں بھی جو استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے، تو بعض اوقات انسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ عام طور سے جان کا کرتے ہیں، اور بعض اوقات روح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انسان کا یا نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، روح کا لفظ کم استعمال ہوا ہے انسان کی جان کے لیے۔ اور اسی لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہے، انہوں نے اس سلسلے میں اچھی خاصی بحثیں کی ہیں کہ روح کی کیا ماہیت ہے، روح حقیقت میں ہے کیا، اور نفس اور روح یہ کوئی الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے۔ تو اس میں علماء کی کافی بحثیں ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے جو جواب دیا ہے، فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کے یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ بتا دیا کہ رب کے حکم سے ہے، یعنی رب نے حکم دیا اور یہ آ گئی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو مختلف مراحل طے کرتا ہے، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر نطفہ، پھر جو ہے نا وہ خون کا لوتھڑا، اور مختلف مراحل طے کرتا ہوا پھر وہ جو ہے وہ ایک شکل بھی اختیار کرتا ہے، اعضاء بھی بننے لگتے ہیں۔ تو قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، علماء نے بھی فرمایا، سائنسدان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد روح
پڑتی ہے آ کر، جان پڑتی ہے آ کر، 4 مہینے بعد پھر اس میں حرکت ہونے لگتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تو دیکھیں پہلے وہ ایک جسم تھا جو بڑھ تو رہا تھا، جو مختلف مراحل تو طے کر رہا تھا، جو نشو نما تو کر رہا تھا، جس کی نشو نما ہو رہی تھی، لیکن اس میں حرکت نہیں تھی، اس میں جان نہیں تھی۔ یہ جان اور حرکت آئی 4 مہینے کے بعد، روح کے آنے کے بعد۔ تو یہ روح کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا مادہ ہے، تو اس بارے میں تو علماء کی اچھی خاصی بحثیں ہیں، کوئی بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتا، اور سائنسدان بھی اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ سائنسدانوں کو تو صرف جسم نظر آتا ہے، اور جسم میں جو چیزیں ہوتی ہیں بس وہ معلوم ہے ان کو۔ روح کوئی الگ سے کوئی چیز ہے نہیں ہے، اس بارے میں سائنسدان بھی کچھ نہیں کہتے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے یہ، گویا اللہ رب العزت نے بھی اس کی حقیقت نہیں بتلائی ہے، اس کا مادہ نہیں بتلایا کہ یہ کائے کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جسم ہے، جسم تو نامیاتی جسم ہوتا ہے، بایولوجیکل جسم ہوتا ہے، گوشت پوشت کا جسم ہوتا ہے، لیکن یہ روح کائے کی بنی ہوتی ہے، مٹی کی بنی ہوتی ہے کہ آگ کی بنی ہوتی ہے کہ کائے کی بنی ہوتی ہے، اس کا کیا مادہ ہے، ہوا ہے، گیس ہے، کیا ہے، مایا ہے، ٹھوس ہے، کیا چیز ہے، اس بارے میں اللہ رب العزت نے تفصیل بیان نہیں فرمائی، بلکہ یہی جواب دیا کہ من امر ربی، رب کے حکم سے ہے یہ، رب کے حکم سے ایک چیز آ کر پڑ جاتی ہے اور رب کے حکم سے ہی نکل جاتی ہے۔ رب کا حکم ہوا تو آ گئی، اور اس سے انسانی جسم جو ہے وہ جی اٹھا، اس میں حرکت آ گئی، اور رب کا حکم ہوا تو وہ چیز نکل گئی، اور جسم ویسا کا ویسا ہی رہ گیا، جسم ویسا کا ویسا ہی رہ گیا، اس میں سے حرکت ختم ہو گئی، دل کی دھڑکن ختم ہو گئی، سانسیں وغیرہ ختم ہو گئی۔ تو موت جو آتی ہے وہ جسم پر آتی ہے، روح تو نکل جاتی ہے۔ تو روح تو اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے، اللہ رب العزت کے پاس سے، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے بھی بتایا کہ نفس کا لفظ بھی قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، تو روح اور نفس کیا ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو میں نے بتایا علماء کے اس میں مختلف قول ہیں اور مختلف بحثیں ہیں، لیکن زیادہ تر کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک ہی ہے، نفس اور روح زیادہ تر کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ تو لوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آیا تھا یہ نفس مطمئنہ اور دوبارہ ادھر جا رہا ہے۔ تو روح بھی اللہ رب العزت ہی کے پاس سے آتی ہے، اللہ رب العزت ہی کے پاس جاتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر علماء کا ماننا یہ ہے کہ نفس اور روح یہ ایک ہی چیز ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت نہیں بتلائی گئی، اور نہ بتلانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر بات انسان کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ جو جتنی بات سمجھی جا سکتی ہے اللہ رب العزت اتنی بات بتاتے ہیں، تو اتنی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے یہ، تو وہ جواب اللہ رب العزت نے دے دیا، لیکن اب اس کی حقیقت و ماہیت ہے کیا، ٹھوس ہے، مایا ہے، گیس ہے، کیا ہے، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کا سمجھ میں آنا مشکل ہو، اور خاص طور سے اس زمانے کے لوگوں کا سمجھ میں آنا مشکل ہو جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ ایسی باتیں اور ایسی چیزیں کہ جس کی ضرورت نہ ہو، خاص طور سے شرعی معاملات میں ضرورت نہ ہو، دینی معاملات میں ضرورت نہ ہو، تو اس کو بھی اللہ رب العزت عام طور سے بیان نہیں فرماتے قرآن مجید میں۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ روح کے بارے میں یہ جاننا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، تو دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے شرعی احکامات، دینی معاملات اس کے اوپر موقوف نہیں ہیں. دینی معاملات کے لیے اس کا جاننا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جواب میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے. یہ بتایا کہ روح رب کے حکم سے آتی ہے. چنانچہ آگے فرما دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم نہیں دیے گئے علم مگر تھوڑا. یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ مثال دینے کے لیے، مثال سے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، کہ جیسے بجلی جو ہے، بجلی یہ جو کرنٹ ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے، مختلف انداز سے معلوم ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی سائنسدانوں کی بڑی بحثیں ہیں. بجلی کے حقیقت و ماہیت کے بارے میں بھی سائنسدانوں کی بڑی بحثیں ہیں. اب جا کے کچھ تھوڑا جو ہے نا نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الیکٹران، پروٹون وغیرہ کے مثبت منفی چارج سے پیدا ہوتی ہے. حقیقت و ماہیت صحیح طرح بجلی کی بھی معلوم نہیں ہے یا کسی حد تک اب معلوم ہوئی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں کہ جن کی جو وجود رکھتی ہیں لیکن ان کی حقیقت و ماہیت معلوم نہیں ہوتی. ان کے اثرات معلوم ہوتے ہیں، وہ کس طرح استعمال ہوتی ہے، کس طرح فائدہ دیتی ہے، کس طرح نقصان دیتی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی حقیقت اور ماہیت ہے کیا، کس طرح کی ہے حقیقت میں، وہ معلوم نہیں ہوتا. تو بہرحال اس طرح روح بھی اس کی بھی جو حقیقت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، لیکن ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے چلی جاتی ہے. تو یہاں فرما دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیے گئے تم علم مگر تھوڑا. یعنی تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا دیا گیا ہے، سارا کا سارا علم نہیں دیا گیا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، جو تم نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. آگے جو فرما رہے ہیں اس کا میں خلاصہ تھوڑا پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے. یہ بتا رہے ہیں کہ وحی جو ہے، اور یہ جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے یا کسی بھی نبی پر کی جاتی ہے، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کا اختیار ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہی کے دینے سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہی کے عطا فرمانے سے ہوتی ہے. نبی کا اپنا اس میں کچھ اختیار نہیں ہوتا، نبی کا اپنا اس میں کچھ اختیار نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جو وحی بھیجے، جو پیغام بھیجے، بس وہی پہنچانا، وہی سمجھنا، وہی سمجھانا، یہ نبی کی ذمہ داری اور نبی کا کام ہوتا ہے. بالفرض اگر اللہ تعالیٰ چاہے، بالفرض والمحال اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ وہی روک سکتا ہے. تو یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے نبی کو نبی بنایا ہوتا ہے، اس لیے وہی بھیجتے رہتے ہیں جب تک مناسب ہوتا ہے. یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی بات بتائی ہے. اور یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کافروں پر اور مشرکوں پر یہ واضح کرنا مقصد ہے، کافروں پر اور مشرکوں پر یہ بات واضح کرنا مقصد ہے کہ تم جو مختلف انداز سے ان سے مطالبات کرتے رہتے ہو کہ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ بتا دو، وہ کر دو، تو یہ مطالبات تمہارے غلط ہیں. اس لیے کہ نبی کو وحی لانے میں اختیار حاصل نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو ان کو بتائے اور اللہ تعالیٰ جو ان کو دے. معجزات اور دلائل بھی جو اللہ ان کو دے، اللہ کی مرضی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز نبی خود بخود جان لے اور خود بخود بتا دے، ایسا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے تو وہ بتا دے، اور جو معجزہ اور جو نشانی اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ دے دے. یہ کافروں اور مشرکوں پر واضح کرنا مقصد ہے، کیونکہ کافر اور مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
بے سروپا مطالبات کرتے تھے، جیسے جگہ جگہ پیچھے بھی گزرا میں نے بتایا، جیسے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ روح سے متعلق سوال کر رہے ہیں، حالانکہ روح سے متعلق سوال کرنے میں جواب میں ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی دینی کوئی شرعی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بس سوال کر رہے ہیں۔ تو یہاں واضح کر دیا کہ علم کا دینا، وحی کا دینا، یہ اللہ رب العزت کی مرضی پر ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے وحی کی تیری طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے ساتھ ہمارے اوپر کوئی نگہبان۔ اگر ہم چاہیں تو لے جائیں، اگر ہم چاہیں تو لے لیں، اگر ہم چاہیں تو روک دیں، کوئی اس کو واپس لانے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا اختیار بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نبی کا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے۔ اور اس سے یہ بات کی کافروں پر واضح کرنا مقصد ہے کہ نبی اپنے پاس سے نہیں بناتا، ہاں نبی اپنے پاس سے نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اللہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، اللہ کی ہدایات ہوتی ہیں، نبی کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور لے جائیں اس کو جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے ساتھ ہمارے اوپر کوئی نگران کارساز، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر رحمت تیرے رب کی جانب سے۔ یہ تو اصل میں رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے، وہی رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، جیسے بار بار واضح فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت ہے جو تمہارے اوپر بھیجی جاتی ہے، امت کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر رحمت تیرے رب کی جانب سے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، تحقیق اس کا فضل ہے تیرے اوپر بڑا۔ یہاں واضح کر دیا کہ یہ نہیں ہے، اس جملے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ وہی لینے والے ہیں، وہی چھیننے والے ہیں، وہی کھینچنے والے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے اس آیت کا۔ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو بڑا فضل ہے آپ کے اوپر، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، آپ کے اوپر جیسے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھیں گے وہی چلتی رہے گی۔ مقصد کیا ہے بتانے کا وہ میں نے بتا دیا کہ کافروں پر یہ بات واضح کرنا مقصد ہے کہ کافر جو بے سروپا سوالات کرتے رہتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ وحی کا اختیار، علم کا اختیار اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس نہیں ہے، اور نبی خود نہیں بنا کے لاتا، جو اللہ دیتا ہے وہی لاتا ہے۔ تو ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے آپ کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ وہی کوئی آپ سے روکی جا رہی ہے یا بند کی جا رہی ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، تحقیق اس کا فضل ہے تیرے اوپر بڑا۔ آگے وہی قرآن کے بارے میں کہ جو یہ اعتراضات کرتے تھے کہ یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا ہے اور اسی لیے تو مختلف قسم کے بے سروپا سوالات اور اعتراضات کرتے تھے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور نبی کا اپنا بنایا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اپنا بنایا ہوا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تو اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا لاؤ اور سب جمع کر کے بنا لاؤ۔ یہ تو چلو ایک اکیلے انسان ہے نا، تم تو جتنے سارے جمع ہو سکتے ہو، انسان جنات سب جمع ہو کے بنا لو۔ یہ چیلنج دیا قرآن مجید کا اعجاز ظاہر کرنے کے لیے، قرآن مجید کا معجزے ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، قرآن مجید کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کو بھی میں بار بار بتا چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، آپ کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات اس پر کہ لائیں اس قرآن کے جیسا، نہیں لائیں گے اس جیسا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور اگر ہوں ان کے بعض کے مددگار، سب اگر مل جائیں مدد کریں ایک دوسرے کی اور اس قرآن جیسا لائیں، نہیں لا سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اسی لیے کوئی انسان کوئی جنات مل کر بھی قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔
اور بھی آیتیں اس سلسلے میں ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ شروع میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں پورے قرآن کے ذریعے چیلنج دیا گیا، اس کے بعد پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا کہ بعشری سور مثلی مفتریات، بعشری سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ لے آؤ 10 صورتیں لے آؤ اپنی بنائی ہوئی، اور جس کو چاہے بلا لو اللہ کے علاوہ۔ تو پورے قرآن کے ذریعے جب چیلنج دیا گیا، وہ چیلنج بھی پورا نہیں ہوا، تو 10 صورتوں کے ذریعے چیلنج دیا گیا اور وہ بھی پورا نہیں ہوا، تو فرمایا کہ یا تو پھر ایک سورت کے ذریعے چیلنج دیا گیا، قل فاتوا بسورۃ مثلی، آپ کہیے کہ لے آؤ ایک سورت اس کے جیسی۔ جب 10 صورتوں کے ذریعے بھی چیلنج پورا نہیں ہوا تو اللہ نے ایک سورت کے ذریعے چیلنج دیا کہ چاہو تو ایک سورت اس جیسی لے آؤ، لیکن وہ ایک سورت بھی اس جیسی نہ لا سکے۔ اور ایک سورت بھی کون سی سورت؟ قرآن مجید میں تو بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی صورتیں بھی ہیں، سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، 3 آیتیں ہیں اس میں، تو ایسی صورت بھی نہیں لا سکے۔ اللہ رب العزت کے کلام جیسا کلام بنا نہیں سکتے، تو یہ دلیل ہے واضح قرآن مجید کے اللہ رب العزت کے کلام ہونے کی۔ تو فرمائے گا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، آپ کہیے کہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات اس پر کہ لائیں اس قرآن جیسا، لا یاتون بمثلہ، نہ لا سکیں گے اس جیسا، ولو کان بعض لبعض ظہیرا، اور اگرچہ ہوں ان کے بعض کے مددگار۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا اس قرآن میں، مثالیں دے دے کر سمجھایا بتایا، لیکن اصل میں لوگ جو ہے اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق ہم نے طرح طرح سے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، ہر طرح کے دلائل ذکر کیے، عقائد و نظریات کے لیے ہر طرح سے مثالیں ذکر کی، نبیوں کے واقعات بھی ذکر کیے، لیکن پھر بھی لوگ کیوں نہیں مانتے؟ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر کرنا، یعنی ہر چیز کا انکار کیا مگر کفر کا انکار نہیں کیا، کفر ہی کیا انہوں نے، انکار ہی کیا، کفر کیا، ناشکری ہی کی۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی لوگوں کے سامنے طرح طرح سے پھیر پھیر کر، لیکن اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے طرح طرح سے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگ نہیں رہتے بن انکار کے، اکثر لوگ نہیں رہتے بنا انکار کے، یعنی اکثر لوگ انکار ہی کرتے ہیں اور ناشکری ہی کرتے ہیں۔ اور اس طرح بھی اعتراض کیا انہوں نے، وقالو، اور کہا انہوں نے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے اوپر، ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے تیرا، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ تو پھاڑ دے ہمارے لیے زمین سے چشمہ۔ ہاں اگر تو اللہ کا رسول ہے تیرے کو اتنی طاقت ہونی چاہیے زمین سے چشمہ بہا دے ہمارے لیے۔ اس کے اندر ایک تو وہی اپنا مفاد پیش نظر کہ چشمہ آ جائے ہمارے لیے، مکہ میں پانی کی کمی ہوتی تھی تو چشمہ بہا دے ہمارے لیے، اور دوسرا وہی اعتراض کرنا مقصد تھا کہ نبی تو ایسا ہونا چاہیے، نبی تو ویسا ہونا چاہیے، اور مقصد وہی ہے کہ ان کو اصل میں رسالت کا یقین نہیں ہے، جیسے آگے آ رہا۔ تو وقالوا لن نؤمن لک، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ تو پھاڑ دے ہمارے لیے زمین سے چشمہ، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا ہو تیرے لیے باغ کھجور کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس تو پھاڑ نکالے نہریں اس کے درمیان سے پھاڑ کر، پس تو اس میں جو ہے نہریں نکال دے۔
اب حالانکہ مکہ ہے جہاں پانی کی بھی کمی ہے، اگتا اگاتا کچھ ہے نہیں، تو یہ مانگ رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسا کر تو ہم مانے کہ تو نبی ہے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا ہو تیرے لیے باغ کھجور کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا، پس تو بہائے نہریں اس کے بیچ میں پھاڑ کر، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تو گرائے آسمان جیسے کہ تو نے تیرا گمان ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس کے حساب سے بھی اعتراض کرتے تھے۔ گویا پہلے جو اعتراض کیا وہ تو کیا نعمتوں کے اعتبار سے، اور اب جو اعتراض کر رہے ہیں وہ عذاب کے اعتبار سے۔ دوسرے الفاظ میں پہلے جو اعتراض کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے کرتے تھے، قرآن میں جو وعدہ کیے گئے ہیں نبی سے، نبی کے ماننے والوں سے خیر و بھلائی کے، تو اس کے اعتبار سے اعتراض کرتے تھے کہ تمہارے کو تو یہ ملنا چاہیے۔ اور اس نے بھی دو طرح سے ذکر کیا، ایک ذکر کیا اپنے اعتبار سے کہ ہمارے لیے چشمہ نکال دے، اور دوسرا ذکر کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کہ تو غریب ہے، تو مالدار ہونا چاہیے، تیرے پاس باغ ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ رسول کو ایسا سمجھتے تھے جیسے رسول اول تو جیسے میں نے بتایا رسالت پر اصل میں ان کو یقین تھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول کے پاس تو سارے اختیارات ہونے چاہیے، سارے خدائی اختیارات ہونے چاہیے کہ جو چاہے کر لے، ہمارے لیے بھی کر لے، اپنے لیے بھی کر لے۔ اور جیسے دوسرا اور یہ جو تیسرا ہے او تسقط السماء، یہ اعتراض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو وعید سناتے تھے، جو دھمکی دیتے تھے، جو ڈراوا دیتے تھے، اس کے اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور قرآن میں بھی کہا جگہ جگہ کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس کے اعتبار سے پھر یہ اعتراض کیا کہ او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا تو گرا دے آسمان جیسے کہ تیرا خیال ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو مد مقابل۔ تو کہتا ہے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کو اور فرشتوں کو لے آ، فرشتے عذاب لائیں گے، تو کہتا ہے تو یہ کب ہوگا؟ لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے مد مقابل، ہمارے سامنے۔ تو یہ اعتراض وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھمکاتے تھے، وعید سناتے تھے، اس کے اعتبار سے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تو گرا دے آسمان جیسے کہ تو کہا کرتا ہے، جیسے کہ تیرا گمان ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے۔ یہ ہمارے سامنے فرشتوں کو لیا، اللہ کو لیا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عذاب لے کر مد مقابل، اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ کو ہمیں ہمارے سامنے لیا، ہم اللہ کو دیکھ لیں، یا فرشتوں کو لیا ہمارے سامنے، ہم فرشتوں کو دیکھ لیں۔ آگے فرماتے ہیں او یکون لک بیت من زخرف، یہ اعتراض تھا ان کا کہ تو مالدار ہونا چاہیے، تیرے پاس تو گھر ایسا ہے، تیرا تو گھر ہونا چاہیے زبردست قسم کا، شاندار سونے کا۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا۔ او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، تیرا آنا جانا ہو آسمان میں، تو آسمان سے خیروں بھلائیاں لائے۔ اور آگے جیسے فرمایا کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تیرے چڑھنے کا یہاں تک کہ تو اتار لائے ہمارے اوپر کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ یعنی اگر تو کہے کہ ہاں جی میں گیا تھا، ہاں میں گیا تھا، آسمان میں گیا تھا، تو ہم جب تک یقین نہیں کریں گے جب تک تو وہاں سے ہمارے اوپر جو ہے وہ کتاب لائے کہ جس کو ہم پڑھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے وہ۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا۔ او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، اور ہرگز ہم نہ مانیں گے تو تیرے چڑھنے کو یہاں تک کہ تو
اتار لائے ہمارے اوپر کتاب جس کو ہم پڑھیں. آگے اس کا جواب دیا. یہ سارے اعتراضات نقل کر دیے, آگے اس کا جواب دے رہے ہیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. آپ کہیے پاک ہے میرا رب, نہیں ہوں میں مگر آدمی پیغام پہنچانے والا. یہ جو تم چیزیں بول رہے ہو یہ تو خدائی اختیارات کی چیزیں ہیں, یہ تو خدائی چیزیں ہیں. میں کوئی خدا تھوڑی ہوں, میں تو بشر ہوں, انسان, آدمی, رسول, پیغمبر, پیغام پہنچانے والا. جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا. یہ تو خدا کے کام ہے, یہ تو اللہ کے کام ہے. یہ دینا, وہ دینا, اسباب دینا, وسائل دینا, عذاب دینا, سزا دینا, یہ اللہ کے کام ہے, یہ میرے کام نہیں ہے. میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. جو اللہ مجھے پیغام دیتے ہیں, جو وحی دیتے ہیں, وہ پہنچانا, یہ میرا کام ہے. یہ میرے اختیارات میں نہیں ہے یہ چیزیں, اور نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں. قل سبحان ربی, آپ کہیے پاک ہے میرا رب, یعنی میرا رب پاک ہے, وہ ہر قسم کا کام کر سکتا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری, کوئی نقصان نہیں ہے. یہ میرا کام نہیں ہے, رب کا کام ہے یہ, اور رب کے کام میں کسی قسم کی کوئی نقصان اور کمی کوتاہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ رب جو مجھے دیتا ہے اور جیسے رکھتا ہے وہی بہتر ہے. رب اگر مجھے غریب رکھتا ہے تو وہی بہتر ہے, اور رب اگر مجھے اس قسم کے معجزات اور دلائل نہیں دیتا ہے تو یہی بہتر ہے. میرا رب پاک ہے ہر قسم کے نقصان سے, عیب و کمی سے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے, سب طرح کر سکتا ہے, لیکن وہی کرتا ہے جو حکمت کے مطابق ہوتا ہے. هل كنت الا بشرا رسولا, نہیں ہوں میں مگر آدمی پیغمبر. میں آدمی ہوں, خدا نہیں ہوں, اللہ نہیں ہوں. اور رسول ہوں, پیغمبر ہوں, پیغام مجھے دے کر بھیجے, وہی میری ذمہ داری ہے. ہمیں اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پکا سچا یقین عطا فرمائے.